الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بادشاہوں کی ہڈیاں۔ شیطان لاکھ سستی دلائے 32 صفحات کا یہ رسالہ مکمل پڑھ یا سن لیجئے، انشاء اللہ عز و جل آپ کی کئی غلطیاں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ شفاعت کی بشارت۔ رحمت عالم، نور مجسم، شاہ بنی آدم، شفیع رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، جو مجھ پر درود پاک پڑھے گا میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ منقول ہے کہ ایک بادشاہ شکار کے لیے نکلا، مگر جنگل میں اپنے مصاحبوں سے بچھڑ گیا۔ اس نے ایک کمزور اور غمگین نوجوان کو دیکھا جو انسانی ہڈیوں کو الٹ پلٹ رہا ہے۔ پوچھا، تمہاری یہ حالت کیسے ہو گئی ہے اور اس سنسان بیابان میں اکیلے کیا کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، میرا یہ حال اس وجہ سے ہے کہ مجھے طویل سفر درپیش ہے۔ 2 معقل دن اور رات کی صورت میں میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور مجھے خوف زدہ کر کے آگے کو دوڑا رہے ہیں، یعنی جو بھی دن اور رات گزرتے ہیں وہ مجھے موت سے قریب کرتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے سامنے تنگ و تاریک تکلیفوں بھری قبر ہے۔ آہ، گلنے سڑنے کے لیے عنقریب مجھے زیر زمین رکھ دیا جائے گا۔ ہائے ہائے، وہاں تنگی و پریشانی ہوگی، وہاں مجھے کیڑوں کی خوراک بننا ہوگا، میری ہڈیاں جدا جدا ہو جائیں گی، اور اسی پر اکتفا نہیں بلکہ اس کے بعد قیامت برپا ہوگی، جو کہ نہایت ہی کٹھن مرحلہ ہے۔ معلوم نہیں بعد ازاں میرا جنت ٹھکانہ ہوگا یا معاذ اللہ جہنم میں جانا ہوگا۔ تم ہی بتاؤ، جو اتنے خطرناک مراحل سے دوچار ہو وہ بھلا کیسے خوشی منائے؟ یہ باتیں سن کر بادشاہ رنج و ملال سے نڈھال ہو کر گھوڑے سے اترا اور اس کے سامنے بیٹھ کر عرض گزار ہوا، اے نوجوان، آپ کی باتوں نے میرا سارا چین چھین لیا اور دل کو اپنی گرفت میں لے لیا، ذرا ان باتوں کی مزید وضاحت فرما دیجئے۔ تو اس نے کہا، یہ میرے سامنے جو ہڈیاں جمع ہیں انہیں دیکھ رہے ہو، یہ ایسے بادشاہوں کی ہڈیاں ہیں جنہیں دنیا نے اپنی زینت میں الجھا کر فریب میں مبتلا کر دیا تھا۔ یہ خود تو لوگوں پر حکومت کرتے رہے مگر غفلت نے ان کے دلوں پر حکمرانی کی۔ یہ لوگ آخرت سے غافل رہے یہاں تک کہ انہیں اچانک موت آ گئی، ان کی تمام آرزوئیں دھری کی دھری رہ گئیں، نعمتیں سلب کر لی گئیں، قبروں میں ان کے جسم گل سڑ گئے اور آج انتہائی قسم پرسی کے عالم میں ان کی ہڈیاں بکھری پڑی ہیں۔ عنقریب ان کی ہڈیوں کو پھر زندگی ملے گی اور ان کے جسم مکمل ہو جائیں گے، پھر انہیں ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا اور یہ نعمتوں والے گھر جنت یا عذاب والے گھر دوزخ میں جائیں گے۔ اتنا کہنے کے بعد وہ نوجوان بادشاہ کی آنکھوں سے اوجھل ہو کر معلوم نہیں کہاں چلا گیا۔ ادھر خدام جب ڈھونڈتے ہوئے پہنچے تو بادشاہ کا چہرہ اداس اور اس کی آنکھوں سے سیل اشک رواں تھا۔ رات آئی تو بادشاہ نے لباس شاہی اتارا اور 2 چادریں جسم پر ڈال کر عبادت کے لیے جنگل کی طرف نکل گیا، پھر اس کا پتہ نہ چلا کہ کہاں گیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حکایت میں سفر آخرت کی طوالت اور اس میں پیش آنے والی حالت کا کس قدر رقت انگیز بیان ہے۔ پر اسرار مبلغ نے بادشاہوں کی ہڈیاں سامنے رکھ کر قبر و حشر کی جو منظر کشی کی وہ واقعی عبرت ناک ہے۔ قبر و حشر کا معاملہ نہایت ہولناک ہے، مگر اس سے قبل موت کا مرحلہ بھی انتہائی کربناک ہے۔ اس میں نزعہ کی سختیوں، ملک الموت علیہ السلام کو دیکھنے اور برے خاتمے کے خوف جیسے انتہائی ہوش ربا معاملات ہیں۔ کانٹے دار شاخ۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا کعب الاخبار رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے کعب رضی اللہ تعالی عنہ، ہمیں موت کے بارے میں بتاؤ۔ حضرت سیدنا کعب الاخبار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، موت اس ٹہنی کی مانند ہے جس میں کثیر کانٹے ہوں اور اسے کسی شخص کے پیٹ میں داخل کیا جائے، اور جب ہر کانٹا ایک ایک رگ میں پیوست ہو جائے، پھر کوئی کھینچنے والا اس شاخ کو زور سے کھینچے تو وہ کانٹے دار ٹہنی کچھ گوشت کے ریشے وغیرہ ساتھ لے آئے اور کچھ باقی چھوڑ دے۔ تلوار کی 1000 ضربیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جہاد کی ترغیب دلاتے اور فرماتے، اگر تم شہید نہیں ہوگے تو مر جاؤ گے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تلوار کی 1000 ضربیں بھی میرے نزدیک بستر پر موت سے بہتر ہیں۔ خوفناک صورت۔ ایک روایت میں ہے، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے ملک الموت علیہ السلام سے فرمایا، کیا آپ مجھے وہ صورت دکھا سکتے ہیں جس میں تشریف لا کر کافروں کی روح قبض کرتے ہیں؟ حضرت سیدنا عزرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ علیہ السلام سہ نہیں سکیں گے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، کیوں نہیں، میں دیکھ لوں گا۔ انہوں نے کہا، تو آپ مجھ سے الگ ہو جائیے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام الگ ہو گئے۔ پھر جب ادھر متوجہ ہوئے تو ملاحظہ کیا، کالے کپڑوں میں ملبوس ایک سیاہ فام شخص ہے جس کے بال کھڑے ہیں، بدبو آ رہی ہے، اس کے منہ اور نتنوں سے آگ اور دھواں نکل رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو ملک الموت علیہ السلام اپنی اصل حالت پر آ چکے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے ملک الموت علیہ السلام، موت کے وقت صرف تمہاری صورت دیکھنا ہی کافر کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، موت کے جھٹکوں اور نزا کی سختیوں کا علم ہونے کے باوجود افسوس ہم اس دنیا میں اطمینان کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارا ہر سانس موت کی طرف گویا ایک قدم، اور ہمارے شب و روز موت کی جانب گویا ایک ایک میل ہیں۔ چاہے کوئی زندگی کی کتنی ہی بہاریں لوٹنے میں کامیاب ہو جائے، مگر اسے موت کی خزاں سے دوچار ہونا ہی پڑے گا۔ کوئی چاہے کتنا ہی عیش و عشرت کی زندگی گزارے، مگر موت تمام تر لذتوں کو ختم کر کے ہی رہے گی۔ کوئی خواہ کتنا ہی اہل و عیال اور دوست و احباب کی رونقوں میں دلشاد ہو، مگر موت اسے جدائی کا غم دے کر ہی رہے گی۔ کتنے مغرور آبرودار موت کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہو گئے۔ نہ جانے کتنے ظالم حکمرانوں کو موت نے ان کے بلند محلات سے نکال کر قبر کی کال کوٹھڑی میں ڈال دیا۔ نہ جانے کیسے کیسے افسروں کو موت نے کوٹھیوں کی وسعتوں سے اٹھا کر قبر کی تنگیوں میں پہنچا دیا۔ کتنے ہی وزیروں کو بنگلوں کی چکا چوند روشنیوں سے قبر کی تاریکیوں میں منتقل کر دیا۔ موت ہی
خوشی کے سبب بہت سارے دولہے مچلتے ارمانوں کے ساتھ آراستہ و پیراستہ حجرہ عروسی میں داخل ہونے کی بجائے کیڑے مکوڑوں سے ابھرتی تنگ و تاریک قبروں میں چلے گئے۔ نہ جانے کتنے ہی نوجوان شادی کی مسرتوں کے ذریعے اپنی جوانی کی بہاریں دیکھنے سے قبل ہی موت کا شکار ہو کر وحشتناک قبروں میں جا پہنچے۔ بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار۔ موت آئی پہلواں بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے دنیا سے سب شاہ و گدا۔ کوئی بھی دنیا میں کب باقی رہا، تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معصیت پر ڈٹے رہنے کے سبب اگر دنیا بھی جاتی رہی اور دین بھی برباد ہو گیا تو کیا کرو گے؟ اللہ تبارک و تعالی پارہ 17 سورۃ الحج کی 45ویں آیت میں ارشاد فرماتا ہے، فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور کتنی ہی بستیاں ہم نے کھپا دیں، یعنی وہاں کے رہنے والوں سمیت ہلاک کر دیں کہ وہ ستمگار یعنی ظالم کفار پر مشتمل تھیں، تو اب وہ اپنی چھتوں پر ڈھئی گیری پڑی ہیں، اور کتنے کنویں بیکار پڑے یعنی ان سے کوئی پانی بھرنے والا نہیں، اور کتنے محل گچ کیے ہوئے یعنی ویران پڑے ہیں۔ قبر کی تاریکیاں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دوران خطبہ فرمایا کرتے، کہاں ہیں وہ خوبصورت چہرے، کہاں ہیں اپنی جوانیوں پر اترانے والے، کدھر گئے وہ بادشاہ جنہوں نے عالی شان شہر تعمیر کروائے اور انہیں مضبوط قلعوں سے تقویت بخشی، کدھر چلے گئے میدان جنگ میں غالب آنے والے؟ بے شک زمانے نے ان کو ذلیل کر دیا اور اب یہ قبر کی تاریکیوں میں پڑے ہیں۔ جلدی کرو، نیکیوں میں سبقت کرو اور نجات طلب کرو۔ غفلت کی چادر تانے سونا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں قبر کی تاریکیوں کا احساس دلا کر خواب غفلت سے بیدار فرما رہے ہیں۔ شدت موت کو سہنا، تاریکی گور، اس کی وحشت، کیڑے مکوڑوں کی خوراک بننا، ہڈیوں کا بوسیدہ ہو جانا، تا قیامت قبر میں پڑے رہنا اور حشر اور حساب اعمال، ان تمام معاملات کو جاننے کے باوجود غفلت کی چادر تان کر سوئے رہنا یقیناً تشویشناک ہے۔ گریہ عثمانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سیدنا ذو النورین جامع القرآن عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر کے قریب کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ اس بارے میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے استفسار کیا گیا، یعنی پوچھا گیا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جنت و دوزخ کے تذکرے پر اتنا نہیں روتے، مگر جب کسی قبر کے قریب کھڑے ہوتے ہیں تو اس قدر گریہ وزاری فرماتے ہیں، اس کا کیا سبب ہے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بے شک آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے، قبر والے نے اس سے نجات پائی تو بعد کا معاملہ آسان ہے، اور اگر اس سے نجات نہ پائی تو بعد کا معاملہ زیادہ سخت ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے ہمارے آقا
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو دنیا ہی میں بزبان مالک خلد و کوثر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنت کی بشارت ملنے کے باوجود کس قدر خوف خدا عز و جل لاحق رہتا، اور ایک ہماری حالت ہے کہ ہمیں اپنے ٹھکانے کا علم نہیں، اس کے باوجود گناہوں کی دلدل میں اپنے آپ کو دھساتے چلے جا رہے ہیں، اور معصیت کے انبار کے باوجود خوشیوں سے جھومے جا رہے ہیں، اور قبر کی دردناک پکار سے یکسر غافل ہیں۔ قبر کی پکار۔ حضرت سیدنا فقی ابو اللیث سمرقندی رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتے ہیں کہ قبر روزانہ 5 مرتبہ یہ ندا کرتی ہے۔ نمبر 1، اے آدمی تو میری پیٹھ پر چلتا ہے حالانکہ میرا پیٹ تیرا ٹھکانہ ہے۔ نمبر 2، اے آدمی تو مجھ پر عمدہ عمدہ کھانے کھاتا ہے، عن قریب میرے پیٹ میں تجھے کیڑے کھائیں گے۔ نمبر 3، اے آدمی تو میری پیٹھ پر ہنستا ہے، جلد ہی میرے اندر آ کر روئے گا۔ نمبر 4، اے آدمی تو میری پیٹھ پر خوشیاں مناتا ہے، عن قریب مجھ میں غمگین ہوگا۔ نمبر 5، اے آدمی تو میری پیٹھ پر گناہ کرتا ہے، عن قریب میرے پیٹ میں مبتلا عذاب ہوگا۔ قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہیں کیڑے مکوڑے بے شمار۔ یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھڑی، مجھ میں سن وحشت تجھے ہوگی بڑی۔ میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا۔ تیرا فن، تیرا ہنر، عہدہ تیرا کام آئے گا نہ سرمایہ تیرا۔ دولت دنیا کے پیچھے تو نہ جا، آخرت میں مال کا ہے کام کیا۔ دل سے دنیا کی محبت دور کر، دل نبی کے عشق سے معمور کر۔ لندن و پیرس کے سپنے چھوڑ دے، بس مدینے ہی سے رشتہ جوڑ لے۔ روح کی دردناک باتیں۔ منقول ہے کہ روح جب جسم سے جدا ہوتی ہے اور اس پر 7 دن گزرتے ہیں تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، اے رب عز و جل مجھے اجازت عطا فرما کہ میں اپنے جسم کا حال دریافت کروں، تو اسے اجازت مل جاتی ہے۔ پھر وہ اپنی قبر کی طرف آتی ہے، اسے دور سے دیکھتی اور اپنے جسم کو ملاحظہ کرتی ہے کہ وہ متغیر یعنی بدلا ہوا ہے، اور اس کے نتنوں، منہ، آنکھوں اور کانوں سے پانی رواں ہے۔ وہ اپنے جسم سے کہتی ہے، بے مثال حسن و جمال کے بعد اب تو اس حال میں ہے، یہ کہہ کر چلی جاتی ہے۔ پھر 7 دن کے بعد اجازت لے کر دوبارہ قبر پر آتی اور دور سے دیکھتی ہے کہ مردے کے منہ کا پانی خون ملی پیپ، آنکھوں کا پانی خالص پیپ اور ناک کا پانی خون بن چکا ہے، تو اس سے کہتی ہے، اب تو اس حال پر پہنچ چکا ہے، یہ کہہ کر پرواز کر جاتی ہے۔ پھر 7 روز کے بعد اجازت لے کر اسی طرح دور سے دیکھتی ہے تو یہ حالت ہوتی ہے کہ آنکھوں کی پتلیاں چہرے پر ڈھلک چکی ہیں، پیپ کیڑوں میں تبدیل ہو چکی ہے، کیڑے اس کے منہ سے داخل ہو کر اور ناک سے نکل رہے ہیں۔ تب وہ جسم سے کہتی ہے، تو ناز و نعم میں پلنے کے بعد اب اس حال کو پہنچ گیا ہے، اللہ عز و جل کی قسم تقوی و نیک عمل کے علاوہ کسی چیز نے قبر میں کسی کو فائدہ نہ پہنچایا۔ نیک شخص کی نشانی۔ حضرت سیدنا ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے استفسار کیا یعنی پوچھا، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ زاہد کون ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قبر اور گل سڑ جانے کو نہ بھولے، دنیا کی زینت کو چھوڑ دے،
فنا ہونے والی زندگی پر باقی رہنے والی کو ترجیح دے اور کل آنے والے دن کو اپنی زندگی میں گنتی نہ کرے، نیز اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے، بے شک تم گردش ایام میں ہو اور موت اچانک آ جائے گی۔ جس نے بھلائی کا بیج بویا عن قریب وہ امید کی فصل کاٹے گا، اور جس نے برائی کاشت کی جلد ہی ندامت کی کھیتی پائے گا۔ ہر کاشتکار کے لیے اسی کی کھیتی ہے، ابھی سے تیاری کی لیجئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی عقل مند وہی ہے جو موت سے قبل موت کی تیاری کرتے ہوئے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کر لے اور سنتوں کا مدنی چراغ قبر میں ساتھ لے لے اور یوں قبر کی روشنی کا انتظام کر لے، ورنہ قبر ہرگز یہ لحاظ نہ کرے گی کہ میرے اندر کون آیا، امیر ہو یا فقیر، وزیر ہو یا اس کا مشیر، حاکم ہو یا محکوم، افسر ہو یا چپڑاسی، سیٹھ ہو یا ملازم، ڈاکٹر ہو یا مریض، ٹھیکیدار ہو یا مزدور۔ اگر کسی کے ساتھ بھی توشہ آخرت میں کمی رہی، نماز قصداً قضا کی، رمضان شریف کے روزے بلا عذر شرعی نہ رکھے، فرض ہوتے ہوئے بھی زکوٰۃ نہ دی، حج فرض تھا مگر ادا نہ کیا، باوجود قدرت شرعی پردہ نافذ نہ کیا، ماں باپ کی نافرمانی کی، جھوٹ، غیبت، چغلی کی عادت رہی، فلمیں ڈرامے دیکھتے رہے، گانے باجے سنتے رہے، داڑھی منڈواتے یا ایک مٹھی سے گھٹاتے رہے، الغرض خوب گناہوں کا بازار گرم رکھا، تو اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کی صورت میں سوائے حسرت و ندامت کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ جس نے فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی پابندی کی، رمضان المبارک کے علاوہ نفلی روزے بھی رکھے، کوچا کوچا گلی گلی نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں، قرآن پاک کی تعلیم نہ صرف خود حاصل کی بلکہ دوسروں کو بھی دی، چوک درس دینے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کی، گھر درس جاری کیا، سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں باقاعدگی سے سفر کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر مسلمانوں کو بھی اس کی ترغیب دلائی، روزانہ مدنی انعامات پر کر کے ہر ماہ اپنے ذمہ دار کو جمع کروایا۔ اللہ اور اس کے پیارے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضل و کرم سے ایمان سلامت لے کر دنیا سے رخصتی ہوئی تو انشاءاللہ عز و جل اس کی قبر میں حشر تک رحمتوں کا دریا موجیں مارتا رہے گا اور نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چشمے لہراتے رہیں گے۔ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قیامت کی منظر کشی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پیدا ہو ہی گئے تو اب مرنا بھی پڑے گا۔ ہائے ہم گناہ گاروں کا کیا بنے گا؟ موت کی تکالیف اور قبر میں مدتوں گلتے سڑتے رہنے ہی پر اکتفا نہیں، قبروں سے دوبارہ اٹھنا اور قیامت کا بھی سامنا کرنا ہے۔ قیامت کا دن سخت ہولناک ہے اور اس میں کئی دشوار گزار گھاٹیاں ہیں۔ قیامت کے بھیانک منظر کا تصور جمانے کی کوشش کیجئے۔ تانبے کی دہکتی ہوئی زمین پر تمام مخلوق اکٹھی ہوگی، ستارے جھڑ جائیں گے اور چاند و سورج کے بے نور ہونے کے باعث گھپ
اندھیرا چھا جائے گا، مگر روشنی ختم ہونے کے باوجود تپش برقرار رہے گی۔ اہل محشر اسی حالت میں ہوں گے کہ اچانک آسمان ٹوٹ پڑے گا اور اس کے پھٹنے کی آواز کس قدر بھیانک ہوگی اس کا تصور کیجئے۔ پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ جائیں گے اور لوگ ایسے ہوں گے جیسے پھیلے ہوئے پتنگے۔ کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، بھائی بھائی سے آنکھ نہ ملائے گا، دوست دوست سے منہ چھپائے گا، بیٹا باپ سے پیچھا چھڑائے گا، شوہر بیوی کو دور ہٹائے گا اور بیٹا ماں کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ الغرض کوئی بھی کسی کے کام نہ آئے گا۔ سنو سنو، دل کے کانوں سے سنو، 30ویں پارے کی سورۃ القارعہ میں قیامت کی اس طرح منظر کشی کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامیہ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ عز و جل کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ دل دہلانے والی، کیا وہ دہلانے والی؟ اور تو نے کیا جانا کیا ہے دہلانے والی؟ جس دن آدمی ہوں گے جیسے پھیلے پتنگے اور پہاڑ ہوں گے جیسے دھنکی اون، تو جس کی تولیں یعنی وزن میں نیکیاں بھاری ہوئی وہ تو من مانتے عیش میں ہیں، اور جس کی تولیں ہلکی پڑی وہ نیچا دکھانے والی گود میں ہے۔ اور تو نے کیا جانا کیا نیچا دکھانے والی؟ ایک آگ شعلے مارتی۔ نازوں کا پالا کام نہ آئے گا۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بروز قیامت ماں اپنے بیٹے سے ملے گی اور کہے گی، اے بیٹے کیا تو میرے پیٹ میں نہ رہا؟ کیا تو نے میرا دودھ نہ پیا؟ بیٹا عرض کرے گا، اے میری ماں کیوں نہیں؟ اس پر ماں کہے گی، بیٹا میرے گناہوں کا بوجھ بہت بھاری ہے، اس میں سے تو صرف ایک گناہ ہی اٹھا لے۔ بیٹا کہے گا، میری ماں مجھ سے دور ہو جا، مجھے اپنی فکر لاحق ہے، میں تیرا یا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ پسینے میں ڈبکیاں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان تکلیفوں کے علاوہ بھوکے پیاسے رہنے اور حساب و کتاب کی تکالیف کا بھی سامنا کرنا ہوگا۔ وہاں پر عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا جو مقربین ہی کو نصیب ہوگا۔ ان کے علاوہ لوگ سورج کی گرمی میں سسکتے بلکتے ہوں گے، کثرت ازدحام کے باعث ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہوں گے۔ نیز گناہوں کی ندامت، سانسوں کی حرارت، سورج کی تمازت اور خوف و دہشت کے سبب پسینہ بہہ کر زمین میں 70 گز تک جذب ہو جائے گا۔ پھر لوگوں کے گناہوں کے مطابق کسی کے ٹخنوں، کسی کے گھٹنوں، بعضوں کے سینوں اور بعضوں کے کانوں کی لو تک چڑھے گا، اور کوئی بد نصیب تو اس میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی
عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس دن لوگ تمام جہانوں کے پالنے والے کے حضور کھڑے ہوں گے تو بعض لوگوں کا پسینہ اس قدر ہوگا کہ نصف کانوں تک پہنچ جائے گا۔ پسینے کی لگام ایک روایت میں یوں ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سورج زمین سے قریب ہو جائے گا تو لوگوں کا پسینہ بہے گا، بعض لوگوں کا پسینہ ان کی ایڑیوں تک، بعض کا نصف پنڈلیوں تک، بعض کا گھٹنوں تک، کچھ کا رانوں تک، بعض لوگوں کا کمر تک، اور کچھ کا کاندھوں تک، اور کچھ کا گردن تک، اور کچھ کا منہ تک پہنچے گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اشارہ فرمایا کہ وہ ان کو لگام ڈال دے گا اور بعض کو پسینہ ڈھانپ لے گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اشارہ فرمایا کہ وہ ان کو لگام ڈال دے گا اور بعض کو پسینہ ڈھانپ لے گا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک کو سر انور پر رکھا۔ 50,000 سال تک نظر نہ فرمائے گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پارہ 30 سورۃ المطففین کی 6 آیت کریمہ تلاوت فرمائی، یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ ترجمہ کنز الایمان، جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے۔ پھر فرمایا، تمہارا کیا حال ہوگا جب اللہ عز و جل تم سب کو جمع کرے گا جیسے ترکش میں تیر جمع ہوتے ہیں، 50,000 سال تک تمہاری طرف نظر نہیں فرمائے گا۔ 50,000 سال تک کھڑے رہیں گے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، تمہارا اس دن کے بارے میں کیا خیال ہے جب لوگ 50,000 سال کی مقدار اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے، اس میں نہ تو ایک لقمہ کھانے کو ملے گا اور نہ ہی ایک گھونٹ پانی پینے کو، حتیٰ کہ جب پیاس سے ان کی گردنیں لٹک جائیں گی اور بھوک سے ان کے پیٹ جل جائیں گے تو انہیں جانب دوزخ لے جا کر کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ تھک ہار کر باہم کلام کریں گے کہ آؤ دیکھیں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کسی کو سفارش کے لیے درخواست کریں۔ اسی طرح وہ انبیاء کرام علیہم السلام کی طرف رخ کریں گے، مگر وہ جس نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیں گے وہ انہیں دور کر دیں گے اور فرمائیں گے، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، مجھے میرے اپنے معاملے نے دوسروں سے بے نیاز کر دیا ہے۔ نیز عذر پیش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آج سخت غضب فرمایا ہے کہ اس قدر غضب اس سے پہلے کبھی نہ فرمایا اور نہ کبھی آئندہ فرمائے گا، حتیٰ کہ محبوب رب العزت تاجدار رسالت نبی رحمت شفیع امت عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جن جن کی اجازت ملے گی ان کی شفاعت فرمائیں گے۔ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ سزائیں کیسے برداشت ہوں گی؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قیامت کی ہولناکیوں اور اہل محشر کی تکلیفوں کی یہ تو ایک جھلک ہے، اور یہ پریشانیاں بھی حساب و کتاب اور جہنم کے عذاب سے پہلے کی ہیں۔ ذرا غور تو کیجئے کہ آج اگر ذرا سی گرمی بڑھ جائے تو ہم تڑپ اٹھتے ہیں، اگر بجلی چلی جائے تو اندھیرے میں ہم پر وحشت طاری ہو جاتی ہے، ایک وقت کے کھانے میں تاخیر ہو جائے تو بھوک سے نڈھال ہو جاتے ہیں، شدت پیاس میں پانی نہ ملے تو سسک جاتے ہیں، گرمیوں میں حبس ہو جائے یعنی ہوا چلنا رک جائے تو بے قرار ہو جاتے ہیں، سورج کی تپش کے سبب کثرت پسینہ پر بلبلا اٹھتے ہیں، ٹریفک جام ہو جائے تو بیزار ہو جاتے ہیں، آنکھ میں اگر گرد کا ذرہ پڑ جائے تو بے چین ہو جاتے ہیں، والد صاحب ڈانٹ دے تو بری طرح جھنپ جاتے ہیں، استاد جھڑک دے تو سہم جاتے
چلاتے ہیں۔ آہ آہ آہ، اگر نماز قضا کرنے کے سبب آگ کا عذاب دے دیا گیا، رمضان المبارک کا روزہ ترک کرنے کی وجہ سے اگر بھوک و پیاس مسلط کر دی گئی، زکوٰۃ نہ دینے کے باعث اگر دہکتے ہوئے سکے جسم پر داغ دیے گئے، بدنگاہی کرنے کے سبب اگر آنکھوں میں آگ بھر دی گئی، لوگوں کی خفیہ باتیں، گانے باجے، غیبتیں، گندے چٹکلے وغیرہ سننے کی وجہ سے اگر کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈھیل دیا گیا، ماں باپ کی نافرمانی اور قطع رحمی یعنی رشتہ داروں سے تعلقات توڑ دینے کے باعث عذاب میں مبتلا کر دیے گئے تو کیا کریں گے؟ اب بھی وقت ہے، مان جائیے۔ قیامت کی راحت اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے حصول کے لیے صدق دل کے ساتھ یعنی سچے دل کے ساتھ گناہوں سے توبہ کر لیجئے۔ کر لے توبہ، رب عز و جل کی رحمت ہے بڑی۔ کر لے توبہ، رب عز و جل کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ قیامت میں آسانی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قیامت کے 50,000 سالہ دن میں جہاں کفار ناقابل برداشت تکالیف سے دوچار ہوں گے، وہاں مؤمنین پر جھوم جھوم کر رحمتیں برس رہی ہوں گی۔ چنانچہ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ قیامت کا دن مومن پر آسان ہوگا، حتیٰ کہ دنیا میں فرض نماز کی ادائیگی سے بھی تھوڑا وقت معلوم ہوگا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر اسی طرح غفلت بھری زندگی گزار کر دنیا سے رخصت ہو گئے اور گناہوں کے باعث اللہ اور اس کے پیارے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو گئے اور اگر ایمان برباد ہو گیا تو خدا کی قسم سخت پچھتاوا ہوگا۔ سنو سنو، 30ویں پارے کی سورۃ النازعات کی آیات نمبر 34 تا 41 میں فرمایا جا رہا ہے، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى۔ ترجمہ کنز الایمان۔ پھر جب آئے گی وہ عام مصیبت سب سے بڑی، یعنی جب دوسری بار سور پھونکنے پر لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اس دن آدمی یاد کرے گا جو کوشش کی تھی، یعنی دنیا میں جو بھی نیکیاں اور بدیاں کی تھیں ان کو یاد کرے گا، اور جہنم ہر دیکھنے والے پر ظاہر کی جائے گی، تو وہ جس نے سرکشی کی یعنی حد سے گزرا اور کفر اختیار کیا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے، اور وہ جو اپنے رب عز و جل کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو حرام چیزوں کی خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے۔ یا رب مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمیں موت و قبر اور حشر کی تیاری کی توفیق دے، ہمارا ایمان سلامت رکھ اور نزع روح میں آسانی دے، سکرات میں اپنے پیارے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ نصیب فرما۔
نزع کے وقت مجھے جلوائے محبوب دکھا، نزع کے وقت مجھے جلوائے محبوب دکھا، تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔